بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی تربیہ کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ افراد، کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ اللہ والے ڈکلیئر ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، قرآن والے وہی اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے قرآن والے کو آخرت میں کیا کچھ ملے گا اس کے بارے میں بات کی تھی۔ اسی سے ریلیٹڈ قرآن والے کی بات، دنیا میں وہ کیا ڈکلیئر ہوتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، اس کا ذکر اس حدیث میں ہے۔
اللہ کے ساتھ نسبت قائم ہو جانا اور اس کے خاص بندوں میں شامل ہو جانا، یہ صرف قرآن کے ذریعے سے ہی ممکن ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن سے تو تعلق نہ ہو، اس کے لیے تو وقت نہ ہو، اس کے لیے تو کوششیں اور محنتیں نہ ہوں، اور ہم اللہ والے اور اس کے خاص بندے کہلائیں۔ اللہ والے بننے کے لیے، اس کے خاص بندے، اسپیشل بننے کے لیے، اور جو حدیث میں الفاظ آتے ہیں نا عربک میں، وہ آتے ہیں اہل اللہ، اور کچھ اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں اللہ کا کنبہ، خاندان، کہ اس کے بہت کلوز ہیں، گھر والوں کی طرح۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب کہیں پر کچھ بھی ایونٹ ہو اور اگر کوئی گھر والا اس میں انوالو ہو تو باقی سب کو بہت سارا فائدہ مل رہا ہوتا ہے، ہر چیز میں ان کو پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے، ہر طرح کی فیسلٹیز ان کے لیے زیادہ ہوتی ہیں۔ تو وہ جو کہ اللہ والا ہو جائے، جس کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، جس کے وقت میں سے اکثر حصہ قرآن کے لیے ہو، جس کی کوششیں، محنتیں، سوچیں قرآن سے متعلق ہوں، اور جو اللہ والا ہو جائے، سوچیں کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ کتنی زیادہ ہوگی، اور وہ کتنا خاص ہوگا، کتنا اسپیشل ہوگا۔ اور ہم اس بارے میں ایک مشہور حدیث بھی جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں، ان کو بلا کر کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرنے لگو۔ اور جبرائیل علیہ السلام جا کر باقی تمام فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی سارے اس سے محبت کرو، اور پھر دنیا والوں میں وہ مقبول ہو جاتا ہے، دنیا کے لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت انسان کو ہر طرح فائدہ ہی دیتی ہے۔ اصل میں قرآن مجید اللہ کا کلام اور اس کی بات چیت ہی ہے نا، اور جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ اتنا ہی زیادہ وقت گزارنے کا، بات چیت کرنے کا دل چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اہل اللہ، خاص بندوں میں شامل کرے، آمین۔ آج ہماری رمضان سے پہلے آخری کلاس ہے، انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ہم رمضان کے ٹاپک پر ہی بات چیت کریں گے۔ تو میری کوشش ہوگی کہ اب تک ہم نے جو پچھلی 13 کلاسز میں کیا، اس کا سارا تو نہیں لیکن کچھ نہ کچھ حد تک ہم اس کو ریمائنڈ کریں، تھوڑا سا ریویو کر لیں۔ اسی وجہ سے آج کی کلاس کو 15 منٹ ایکسٹینڈ کیا گیا ہے کہ آج کی کلاس 1 گھنٹہ اور 15 منٹ ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اپنا تجوید کا لیسن دیکھتے ہیں۔ ہم نے نون غنہ اور میم غنہ کیا، وہ الحمدللہ سب کو بہت اچھی طرح سے کلیئر ہو گیا کہ جب بھی نون اور میم کے اوپر شد آتی ہے تو ہم اس پہ غنہ کر کے ناک میں آواز لے جا کے پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز ہم نے کی وہ ہے حروف مدہ یا مد اصلی۔ حروف مدہ کی غلطی، اس کو صحیح طور پہ نہ پڑھنا لحن جلی ہے۔ لحن جلی حرام غلطی کو کہتے ہیں، جس کے ہونے سے مطلب بدل جاتا ہے۔ اگر کہیں پر الف مدہ ہو رہا ہے اور ہم وہاں نہیں کر رہے، واؤ مدہ ہو رہا ہے اور ہم واؤ کو صحیح طرح پورا ادا نہیں کر رہے، یا مدہ ہو رہا ہے اور اس کا یا مس ہو رہا ہے پڑھتے ہوئے، فی ہی کو فی ہی پڑھے ہیں، تو گویا ہم قرآن میں سے ایک حرف کو نکال دیتے ہیں، اور ایک حرف کو قرآن سے نکال دینے کا مطلب ہے کہ ہم نے اس کا معنی بھی بدل دیا اور ہم نے کچھ اور پڑھ لیا، ویسے نہیں پڑھا جیسا کہ نازل ہوا۔ تو اس وجہ سے خاص طور پہ آپ نے اس رمضان میں بھی قرآن پڑھتے ہوئے، ڈیلی روٹین میں بھی قرآن پڑھتے ہوئے، خاص ٹارگٹ کے ساتھ الف واو یا مدہ پر کام کرنا ہے، فوکس کرنا ہے۔ اور بہت اچھا طریقہ ہے کہ جو بھی آپ قرآن کا حصہ پڑھنے لگیں اس سے پہلے اس پیج کے نشان لگا لیں کہاں کہاں الف واو یا مدہ آ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو پڑھیں تو آپ کو زیادہ آسانی ہوگی۔ آئیے ایک دفعہ دوبارہ ہم ان کی ڈیفینیشنز کو دیکھتے ہیں۔
الف مدہ، جب بھی الف سے پہلے والے حرف پر زبر آئے تو الف کو 2 حرکت لمبا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے کہ الصواعق، ابصارہم، صا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اکثر ہم ایا کا پڑھتے ہیں جس میں ہم الف کو مس کر جاتے ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی ہے، اس میں خاص طور پہ پریکٹس کریں۔ ایاک الف مدہ، واو مدہ، جب بھی واو ساکن سے پہلے والے لفظ پر پیش آئے تو اس واو کو 2 حرکت لمبا کر کے پڑھتے ہیں اور اسے واو مدہ کہتے ہیں۔ یبصرون، یجعلون، یا مدہ، جب بھی یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر کسرہ آئے تو اس کو 2 حرکت لمبا کر کے پڑھتے ہیں اور اسے یا مدہ کہتے ہیں، جیسے کہ الذی، فی، بالکافرین۔ اس کی بہت اچھی پریکٹس ہمارے قرآنی قاعدے میں موجود ہے۔ آپ کوئی سا بھی جب قاعدہ پڑھتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو آپ کو اس میں یہ ٹاپک ضرور ملتا ہے جس میں یہ با، بو، بھی۔ اصل میں جو یہ تختی ہے، جو یہ لیسن ہوتا ہے، یہ الف واو یا مدہ کی پریکٹس ہی ہے۔ تو اگر آپ اس کی اچھی طرح سے پریکٹس کر لیں گے اس پیج کی، اور اس کو بہت زیادہ بار بار پڑھیں گے، تو انشاءاللہ قرآن میں جب بھی اس طرح کا سٹرکچر آئے گا تو آٹومیٹیکلی آپ اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو اس دفعہ کا آپ کا مین کام یہ ہے کہ آپ نے اس والے پیج کی صحیح طرح سے پریکٹس کرنی ہے اور اپنے ذہن میں ایک سٹرکچر بٹھا لیں تاکہ آپ کو کبھی بھی الف واو یا مدہ نہ بھولیں۔ اور وہ کیا ہے؟ با، بو، بی۔ الف سے پہلے فتحہ، واو ساکن سے پہلے ضمہ، یا ساکن سے پہلے کسرہ۔ جب با، بو، بی یہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو حرف چینج ہو جائے گا لیکن باقی سارا کا سارا کچھ وہی رہے گا۔ تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ہم کیسے پڑھیں گے۔ با، بو، بی، تا، تو، تی، سا، سو، سی، جا، جو، جی، ہا، حو، حی، خا، خو، خی، دا، دو، دی، ذا، ذو، ذی، را، رو، ری، ز، زو، زی، سا، سو، سی، ش، شو، شی، اور ایسے ہی اینڈ تک، یا تک۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کی جہاں تک ہو سکے پریکٹس کریں۔ اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے اس کو کرنا مشکل ہو، صرف یہ ہے کہ ہم نے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنے کی پریکٹس کرنی ہے جب بھی ہم الف، واو ساکن، ان کے واو مدہ اور یا مدہ کو پائیں گے۔ اس دفعہ کے اپنے گروپس میں بھی کوشش کریں کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حرام غلطی سے محفوظ رکھے اور ہمیں اس کو صحیح طور پہ قرآن میں پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ آگے آ جائیں آج کا ہمارا گرامر کا انشاءاللہ۔ اچھا اس سے پہلے سوری، مجھے ذہن میں نہیں رہا کہ لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم تجوید انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے، تو ابھی پہلے ہم تجوید کریں گے، لیسن پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم گرامر کی طرف جائیں گے۔ آپ میں سے جو میرے ساتھ پڑھنا چاہے وہ ہینڈ ریز کر لیں اور اتنی دیر میں ہم نشان لگا لیتے ہیں۔ مثلہم، تا نرم حروف میں سے ہے، ان کو خاص طور پہ نشان لگائیں۔ کا مثلی، تا نرم حروف میں سے۔ استو، جو زی ہے ذال نرم ہوگا، سین سخت ہوگا، تو اس کو پڑھتے ہوئے تھوڑی سی مشقت ہوتی ہے، پریکٹس کی ضرورت ہوگی۔ اس کو دھیان سے آپ نے ذس پڑھنا ہے، پہلے نرم اور پھر سین کی آواز سختی والی۔ قد،
قاف موٹے حروف میں سے ہے. نارا اس را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. فلما میم پہ میم غنہ کرنا ہے. اضاءت ضاد ہیوی لیٹرز میں سے ہے موٹے حروف میں سے. ما حولہ ح حروف حلقی. ذهب اللہ ذا نرم حروف میں سے. اللہ موٹے حروف میں سے. اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے انشاءاللہ آئندہ دیکھیں گے. بنورہم وتراکہم وترا اس را کو ہیوی پڑھنا ہے موٹا کر کے پڑھنا ہے. فی ظلمات لا یبصرون ظلمات میں ضا موٹے حروف میں سے ہے. یبصرون صاد موٹے حروف میں سے ہے. سمن صاد موٹے حروف میں سے. میم پر غنہ ہوگا. بکمن عمی عین حروف حلقی میں سے ہے. فہم لا یرجعون را کو ہیوی پڑھیں گے. یرجعون عین حروف حلقی میں سے. او اس کو او نہیں پڑھیں گے او پڑھیں گے. اس میں بالکل ہمارے ہونٹ جو ہیں وہ گول ہو جائیں گے. کسویبن صاد ہیوی لیٹرز میں سے ہے موٹا کر کے پڑھنا ہے. من السماء سین سیٹی والے حروف میں سے سخت. فیہ ظلمات را نرم حروف میں سے بھی ہے اور موٹے حروف میں سے بھی. تو دونوں چیزوں کا خیال کرنا ہے. ورعد را بھی موٹا اور عین حروف حلقی. وبرق را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. یجعلون عین کا خیال رکھنا ہے حروف حلقی میں سے ہے. اصابعہم صاد موٹے حروف میں سے. بیعہم عین حروف حلقی. فی آذانہم ذا نرم حروف میں سے. من الصواعق صاد موٹے حروف میں سے. عیقی عین حروف حلقی. قاف موٹے حروف. حذر الموت ح حروف حلقی. ذال نرم حروف. الموت موت نہیں پڑھنا موت ہے. جس طرح میں نے اوپر کہا تھا او کسویبن ایسے ہی مو ہونٹ بالکل گول ہو جائیں گے. واللہ اس اللہ کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. محیط ح حروف حلقی میں سے. طا موٹے حروف میں سے. بالکافرین. یکاد البرق قاف موٹے حروف میں سے. یخطف خا اور طا موٹے حروف میں سے. اب صورہم موٹے حروف میں سے. کلما اضاء ضاد موٹے حروف میں سے. مشو یہ ساؤنڈ شین میں. فیہ وَإِذَا نرم حروف میں سے. اظلم ضا نرم اور موٹا حرف. علیہم عین حروف حلقی. قاموا قاف موٹے حروف میں سے. ولو یہ بھی ویسے ہی ہم نے ولو منہ کو پورا راؤنڈ کر کے پڑھنا ہے. او اور الموت کی طرح. شاء اللہ اللہ کو موٹا پڑھا جائے گا. لذهب ذال نرم حرف ہے. بسمعہم سین سخت حروف. وابصارہم با میں آواز تھوڑی سی ہلے گی. صاد موٹے حروف میں سے ہے. ان اللہ ان پہ غنہ کر کے اللہ کو موٹا کر کے. علی عین حروف حلقی میں سے. کل شیء قدیر قاف ہیوی. الحمدللہ ہم نے شروع میں حروف حلقی موٹے حروف نرم حروف اور سخت حروف کیے تھے. اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو پچھلی کلاسز کو دوبارہ سے سنیں. ریکارڈنگ کو اپنے گروپ انچارج سے آپ لے سکتے ہیں. تمام ریکارڈنگز اویلیبل ہیں. ان کو اپنے پاس اپنی کاپی پہ نوٹ کریں اور ان کو بہت اچھی طرح سے پکا یاد کر لیں تاکہ جب بھی کوئی ان میں سے حرف آئے تو آپ کو پتا ہو کہ آپ نے اس کو نرمی سے پڑھنا ہے سختی سے پڑھنا ہے کون سا حلق سے ادا ہوگا اور کس کو ہم نے موٹا کرنا ہے. آئے اب ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. میں چاہوں گی کہ وہ لوگ پڑھیں جنہوں نے ابھی تک میرے ساتھ نہیں پڑھا ہے.
تو زیادہ اچھی بات ہے. انیس فاطمہ آپ شروع کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم شروع السلام. کروں؟ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان الرجیم. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روا میں بہت زیادہ ہلنے والی آواز نہ آئے ورنہ جی. روا کا اصل ساؤنڈ چینج ہو جاتا ہے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلهم مثلهم كمثل الذي استوقد كمثل الذي استوقد نارا نارا فلما أضاءت فلما أضاءت ما حوله ما حوله ذهب الله بنورهم بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. في ظلمات لا يبصرون يبصرون. صم بكم صم بكم. جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہم نے غنہ بھی کرنا ہے اور ساتھ منہ کو لمبا بھی کرنا ہے. یہاں پہ ایک رول ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہم اس کو پڑھیں گے. صم بکم صم بكم عمي فهم عمي فهم لا يرجعون. لا يرجعون. راضیہ شیخ اب آپ میرے ساتھ پڑھیں گی. راضیہ رضیہ ہے، راضیہ ہے ان کا نام. السلام علیکم. أو كصيب من السماء او كصيب من السماء. اگر آپ کی اپنی ڈیوائس یا جو دوسری کوئی اور آپ کے پاس ہے تو اس کو آپ کو میوٹ کرنا پڑے گا. جی. أو كصيب من السماء من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ظلمات ورعد وبرق يجعلون
أصابعهم أصابعهم في آذانهم في آذانهم من الصواعق من الصواعق حذر الموت حذر الموت حذر الموت. حذر الموت. جب ہم نے مئو کو پڑھنا ہے تو مو نہیں ہوگا، مئو، موت. موت. ماں نہیں لمبا کرنا بالکل بھی، فوراً مئو، موت. Okay. حذر الموت. گڈ. واللہ واللہ محیط بالکافرین. محیط بالکافرین. جزاک اللہ. شاہدہ ملک، اب آپ میرے ساتھ پڑھیں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یکاد البرق یکاد البرق یخطف 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 أبصارهم ابصارهم كلما أضاء كلما أضاء لهم مشوا لهم مشوا فيه فيه وإذا أظلم وإذا أظلم عليهم عليهم قاموا قاموا ولو شاء الله شاء الله لذهب لذهب بسمعهم بسمعهم وأبصارهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. كل شيء قدير. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے اور ہمیں بہترین طور پہ قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. آئیے اب تلاوت سن لیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ہم اپنے ٹرانسلیشن سیکشن کی طرف جائیں گے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق
أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. عربی زبان میں جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا گرامر میں اب تک کہ ہر زبان الفاظ سے مل کر بنتی ہے، ایسے ہی عربی زبان کا معاملہ بھی ہے، اور الفاظ 3 طرح کے ہوتے ہیں، یا وہ اسم ہوتا ہے ناؤن، یا وہ فعل ہوتا ہے ورب، یا وہ حرف ہوتا ہے لیٹر۔ قرآن میں جتنی بھی آیات اور حروف، جتنے بھی آپ الفاظ دیکھیں گے وہ ان تینوں میں سے کوئی ایک ہوں گے۔ ابھی تک ہم نے ان کا کچھ جو انٹرو لیا ہے اس کو ہم آج دوبارہ تھوڑا سا دیکھیں گے۔ ناؤن کس کو کہتے ہیں؟ اسم۔ اردو میں ہم بہت دفعہ یہ ڈیفینیشن پڑھ چکے ہیں، انگلش میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کسی شخص جگہ چیز کا نام۔ ایسا ہی ہے کسی شخص کا ضمیر، ضمیر سے مراد کہ جو کسی شخص کی طرف یا کسی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہو، نسبت کر رہی ہو، مثلا وہ، ہم، میں، جو کہ کسی نام کی جگہ پر استعمال ہوتی ہے۔ جگہ، چیز، کوئی تصور اور صفت کا نام اسم ہے۔ اکثر اوقات اسم کو جاننے کے لیے آپ کو 2 نشانیاں ملیں گی، یا شروع میں الف لام ہوگا یا آخر میں تنوین، یعنی کہ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، فتحتین، کسرتین، ضمتین۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی ایسا اسم ہو جس پر اگر الف لام نہیں آ رہا یا تنوین نہیں آ رہا تو وہ اسم نہیں ہوگا، ایسے بھی آپ کو ملیں گے، لیکن ان کو دیکھ کر آپ فوراً جان جائیں گے۔ جیسے کہ نام ہوتے ہیں موسیٰ، عیسیٰ، مکہ، اب ان کے شروع میں بھی نہیں لگا ہوا الف لام، اینڈ پر بھی نہیں ہے، لیکن ہم ان ناموں سے فیملیئر ہیں، ان کو دیکھتے ہی ہم جان جاتے ہیں کہ یہ نام ہے۔ جہنم، ہم جانتے ہیں جہنم ایک نام ہے، لیکن بہت دفعہ ہمیں بہت سارے ورڈز کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا، تو ان کے لیے اکثر اوقات موسٹلی آپ کو الف لام شروع میں لگا ہوا ملے گا یا آخر میں تنوین لگی ہوئی ملے گی، دونوں اکٹھے کبھی بھی نہیں آتے ہیں۔ جب بھی الف لام شروع میں لگا ہوا ہے کسی بھی لفظ کے یا آخر میں تنوین لگی ہوئی ہے، 2 زبر بھی ہو سکتی ہیں، 2 زیر بھی، 2 پیش بھی، تو ہم اس کو ناؤن کنسیڈر کریں گے۔ بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ اپنے طور پہ سرچ کریں، کچھ ایگزامپلس لکھیں تو آپ کو انشاءاللہ ایک کلیئر ہوگا کہ میں آپ کو ہوم ورک نہیں دے رہی، آپ کے اپنے طور پہ اگر آپ ایکٹیویٹی کریں تو انشاءاللہ ہیلپ فل ہوگی۔ ورب کسی بھی زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے، ماضی میں، مضارع میں، پاسٹ ٹینس میں یا فیوچر میں، کوئی بھی کام جو ہو رہا ہے اس کے ہونے کو ظاہر کرے تو وہ ورب کہلاتا ہے۔ ورب کی ہم نے 2 قسمیں پڑھی، 2 ٹائپس۔ ہم جانتے ہیں کہ عربک میں 3 زمانے نہیں ہوتے،
جس طرح کے اردو میں ہوتے ہیں انگلش میں ہوتا ہے پاسٹ پریزنٹ فیوچر یا ماضی حال مستقبل. عربک میں ایک ماضی ہے پاسٹ ٹینس ہے اور ایک مضارع ہے اور مضارع حال اور مستقبل پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کو ملا کر اکٹھا ہی ہوتا ہے. ہم نے یہ نشانی پڑھی تھی کہ فعل مضارع جو کہ پریزنٹ یا فیوچر ٹینس ہے اس کے شروع میں ہمیشہ ہمیں ان چار میں سے کوئی ایک سائن ملے گا. کون سا؟ تا یا نون الف. اگر کسی بھی ورب کے سٹارٹ میں ان میں سے کوئی آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی ٹرانسلیشن پریزنٹ یا فیوچر ٹینس میں ہوگی حال یا مستقبل میں. اور اس کے علاوہ کوئی بھی کسی قسم کا اگر ہمارے پاس ورب آ رہا ہے تو وہ موسٹلی فعل ماضی ہوگا اگر اس کے شروع میں تا یا نون الف نہیں آ رہا تو. اور تا یا نون الف کو ہم نے کہاں دیکھنا ہے؟ روٹ ورڈ کے علاوہ جو اصل مادہ ہے اس سے ایکسٹرا یہ لگا ہوا ہوتا ہے. جس طرح یقولو میں قاف و لام قول روٹ ورڈ ہے یا اس سے پہلے لگا ہوا ہے تو شروع میں یا تا نون الف اصل میں صرف فعل مضارع کی نشانی کے طور پہ آتا ہے اور ان کی ٹرانسلیشن تا کی تم ہوتی ہے یا کی وہ نون کی ہم اور الف کی میں. آپ کو نون جب بھی شروع میں آئے گا ہمیشہ اس کا مطلب ہم ہی ہوگا یا جب بھی شروع میں آئے گا اس کا مطلب ہمیشہ وہ ہی ملے گا. لیکن فعل مضارع کے علاوہ کچھ اور بھی سچویشنز ہوتی ہیں جن میں آپ تا اور الف کو شروع میں پائیں گے وہ ایکسٹرا بھی ہوگا لیکن وہ فعل مضارع نہیں ہوگا. اس کو ہم وقت کے ساتھ جانیں گے اس میں پریشان نہ ہوں. صرف اس فرق کو یاد رکھیں اور اکثر اوقات آپ اس کو سمجھ لیں گے. اس کو آپ کو الگ سے پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے. جس وقت ہم اپنے لیسن میں پڑھتے جائیں گے اور میں آپ سے کہوں گی یہ فعل مضارع ہے کیونکہ شروع میں یا آ رہا ہے کیونکہ تا آ رہا ہے نون آ رہا ہے الف آ رہا ہے تو اس کی پریکٹس کے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ اس کو جانتے جائیں گے. دوسری طرف ہے پاسٹ ٹینس. پاسٹ ٹینس کی ایسچ ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں ہے صرف اس کا اپوزٹ ہی نشانی ہوگا یعنی کہ اگر کسی ورڈ کے سٹارٹ میں تا یا نون الف نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے وہ فعل ماضی ہے. لیکن کچھ نشانیاں ہیں جو کہ آپ کو فعل ماضی میں بھی ملیں گی اگر آپ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع. اس کی ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں. کیا ہے ایگزامپلس؟ انعمت. اب اس کے شروع میں حمزہ آ رہا ہے ہم سوچیں کہ یہ فعل مضارع ہو سکتا ہے شروع میں حمزہ ہے لیکن اس کے آخر میں تا بھی آ رہا ہے. تو جب بھی آپ کو ایسی سچویشن ملے جس میں تا تی تو یا تا سکون والا اس میں سے کوئی بھی آ رہا ہے تو وہ 100% فعل ماضی ہے وہ فعل مضارع نہیں ہو سکتا. اس کا شروع کا حمزہ اس کا مطلب ہے میں کے لیے نہیں آ رہا وہ کسی اور میننگ کو شو کرنے کے لیے آ رہا ہے. اسی طرح ہم نے انذرتا پڑھا اس کے شروع میں بھی حمزہ آ رہا ہے یہ فعل مضارع کا نہیں ہے. کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ کیونکہ آخر میں تا آ رہا ہے اور تا فعل ماضی کے اینڈ پر ہی آتا ہے. اضاءت تا سکون کے ساتھ آ رہا ہے فعل ماضی ہی ہے یہ. تو جو ہم نے تا تی تو اور تا ساکن پڑھا تھا یہ ہمیشہ فعل ماضی کے اینڈ میں ہی آتے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بھی صرف یہ آئیں گے تب فعل ماضی ہوگا. فعل ماضی مختلف طرح کے الفاظ ہو سکتے ہیں اور اس کو ہم نے یاد بھی ایسے ہی رکھنا ہے کہ اگر شروع میں تا یا نون الف نہیں ہے تو وہ فعل ماضی ہے. لیکن اگر اینڈ پر کچھ نشانیاں مل رہی ہوں یہ جو میں نے آپ کو بھی 3-4 بتائی ہیں تا تی تو تا سکون یہ ہم نے کیا ہے لیسن صرف یہ نہیں اینڈ پہ آ رہے ہوتے اور بھی کچھ ہیں ایسی چیزیں جو کہ اینڈ پر آ رہی ہوں تو ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ فعل ماضی ہے. اس کو انشاءاللہ ہم وقت کے ساتھ کریں گے. اسی طرح سے ختم ربحت لقو ذهب ذهب ختم ربحت لقو ان کے شروع میں کوئی تا یا نون الف نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ فعل ماضی ہے. اس کی ٹرانسلیشن ہم پاسٹ ٹینس میں کریں گے. جو گرامر کا پورشن ہے یہ ایسا پورشن ہے کہ جس کو میں آپ کو ہر دفعہ کہتی ہوں کہ سمجھ آ گیا تو الحمدللہ آپ کی وکیبلری میں آپ کے سمجھنے میں اضافہ ہوگا.
اگر ان کیس نہیں آیا تو بھی کسی طور پر آپ کا ترجمہ یاد کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہے. اصل کام آپ کا جو کرنے کا ہے وہ ہے کہ آپ نے ترجمے کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور کر لیں گے، اس سے ہیلپ لیں گے تو اچھی بات ہے، اگر نہ لے پائیں تو بھی کوئی بات نہیں. تیسری چیز ہمارے پاس ہے حرف. اسم کر لیا، ورب کر لیا الحمدللہ، اور تیسرا ہے ہمارے پاس حرف. حرف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہم نے لاسٹ سلائیڈ میں ہمارے پاس آ رہا ہے کہ حرف کیا ہوتا ہے، حرف کی کیا ڈیفینیشن ہے. یاد رکھیں کہ حرف جب بھی کہیں پر آ رہا ہو تو اس کا کوئی معنی نہیں، اکیلے وہ کوئی معنی نہیں دیتا، کسی کے ساتھ مل کر آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے. جیسے کہ ثم، الا، ان، فی، الا، جتنے ایسے الفاظ ہیں جو کہ اکیلے کوئی معنی کچھ ان سے سمجھ نہیں آتی، کسی کے ساتھ ملے تو سمجھ آتی ہیں، وہ حرف کہلاتے ہیں. ٹرانسلیشن الحمدللہ ہم نے لاسٹ ٹائم کر لی تھی اور ہوپ فلی آپ کو وہ کلیئر ہو گئی ہوگی. اگر کسی قسم کا کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آج ہم اس کی تفسیر شروع کریں گے، اور اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ جو ٹرانسلیشن ہم نے کی ہوئی ہے اور آپ نے یاد کرنے کی کوشش کی ہے اس کو ابھی تلاوت کے ساتھ غور سے بغیر ٹرانسلیشن کو دیکھیں، سنیں اور چیک کریں کہ کیا آپ کو بغیر ٹرانسلیشن کو دیکھے ترجمہ سمجھ آ رہا ہے. صرف عربک کو دیکھتے ہوئے اس کو سنیں اور انشاءاللہ پھر ہم اس کی تفسیر کریں گے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. سورۃ البقرہ آیہ نمبر 17 to 20. ہم منافقین سے متعلق ان کی صفات پڑھ چکے. سب سے پہلے سورۃ البقرہ کے شروع میں متقین کی صفات، اس کے بعد کفر کرنے والے، اور تیسرے نمبر پہ منافقین. منافقین کی صفات پڑھنے کے بعد یہاں تک بس نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو واضح کرنے کے لیے کہ اگر ابھی بھی کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو مثال کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے. علامات پڑھ چکے، اب ان کے حال کو مثالوں سے بیان کر کے اور کلیئر کیا جائے گا. اور اصل میں بہترین استاد وہی ہوتا ہے جو کہ مثالوں سے کسی چیز کو واضح کرتے ہیں. جب کسی چیز کو مثال سے بیان کیا جاتا ہے تو وہ صحیح طور پر کھل کر سامنے آتی ہے، اس کا مشاہدہ زیادہ اچھی طرح سے آپ کو سمجھاتا ہے. مثال، مثل، مثلہم کمثلی. عربک میں ڈرامہ کے لیے بھی تمثیل کا ورڈ یوز ہوتا ہے. جو مجسمہ ہوتا ہے
اس کے لیے تمثال کا ورڈ یوز ہوتا ہے. اور عربوں کے ہاں مثل یا مثال کا جو یہ ورڈ ہے یہ عام مثال کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ کسی عجیب سچویشن کو، مختلف سی کسی ریالٹی کو بیان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جو کہ مختلف قسم کی ہے. تو یہاں پر منافقین کی مثال دی جا رہی ہے. مثال ان کی کمثلی، جیسے مثال الذی اس شخص کی استوقد جس نے جلائی نار آگ، فلما پھر جب اضاءت اس نے روشن کر دیا، کس نے؟ آگ نے، ما حولہ اپنا ماحول، اپنا ارد گرد. اضاءت دو سے ہے، دو ایسی روشنی کو کہتے ہیں جس میں حرارت، تپش اور سرخی ہو. عربک میں روشنی کے لیے نور کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن نور کے اندر حرارت، تپش نہیں ہوتی ہے. تو دو ایسی روشنی ہے جس میں حرارت، تپش اور سرخی ہو. اسی لیے آپ قرآن کا انداز بیان دیکھیں گے کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ہے جس نے سورج کو ضیاء، روشنی دی، اور قمر کو نور دیا. حالانکہ دونوں کا مطلب روشنی ہے، لیکن صرف الفاظ کا بیان ہی پوری بات سمجھا دیتا ہے کہ الشمس کو ضیاء دیا، کہ روشنی کے ساتھ اس میں حرارت اور تپش بھی ہوتی ہے، سرخی بھی ہوتی ہے. والقمر نورا، اور سورج کو نور، روشنی دی ہے. تو ان کے پاس وہ روشنی تھی، آئی، روشن ہو گیا. اور صرف یہ نہیں کہ انہوں نے اس کو دیکھا، انہوں نے اس کو فیل بھی کیا. یہ حرارت فیل بھی ہو جاتی ہے نا، تو صرف اوپر اوپر کا نہیں تھا، وہ ان کی فیلنگ ان کے اندر تک گیا، پہنچا. ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کا نور لے گیا. ذہب اللہ بنورہم ایک انداز ہے عربک میں کہنے کا کہ لے گیا اللہ ان کی روشنی، ذہبہ کے ساتھ بی لگا کر. اور ایک انداز ہے کہ اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا تھا کہ اذہب اللہ نورہم، کہ اللہ ان کا نور لے گیا. اگر ہوتا اذہب اللہ نورہم تو اس کا مطلب ہونا تھا گرامیٹیکلی کہ چانسز ہے کہ ان کی روشنی واپس آ سکتی ہے. لیکن جب اللہ نے یہ کہا ذہب اللہ بنورہم، کہ ان سے ہی لے گیا نور ان کا، گویا وہ روشنی اب کبھی واپس نہیں آئے گی، ذرا سی روشنی کے اثرات تک باقی نہیں رہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بس نہیں کیا کہ روشنی ختم ہو گئی. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور چھوڑ دیا ان کو کئی اندھیروں میں، لا یبصرون وہ سب نہیں دیکھ پاتے. بصر دیکھنا، بصیرت کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور بصیرت سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو خاص طور پر دل کی نگاہ سے دیکھنا ہوتا ہے وہ بصیرت ہوتی ہے. عربک میں دیکھنے کے لیے نظر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، رؤا کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ینظرون بھی ہو سکتا تھا، وہ نہیں دیکھتے، اور ٹرمز بھی یوز ہو سکتی تھی. خاص طور پہ یبصرون کیوں استعمال ہوا؟ یہ اسی کی تائید کر رہا ہے جو کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا، یعمہون، عین میم ہا عمہ، دل کے اندھے ہو چکے ہیں، دل سے وہ سوچ ہی نہیں سکتے، فطرتاً ان کے اندر سے وہ سب کچھ ختم، روح ان کی مر گئی. سم بکم عمی فہم لا یرجعون، جب دل ہی مر جائے، جب دل کی زندگی نہ رہے، دل کا انسان اندھا ہو جائے، تو اس کی دیکھنے کی، بولنے کی، سننے کی صلاحیتیں بھی کسی کام کی نہیں رہتی. فہم لا یرجعون، بس وہ نہیں لوٹتے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے آیت نمبر 17 ان کے جو مثلہم ہم نے پڑھی ہے، اس کا مطلب یہ بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن پھر جلد ہی منافق ہو گئے. سامنے کلمہ پڑھا ہوا تھا لیکن دل میں نہیں تھا، تو وہ اندھیرے میں تھے، شرک کی تاریکی میں تھے. مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے.
حلال و حرام اور خیر و شر کو پہچان گئے لیکن پھر دوبارہ نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ اس کو ہم تھوڑا سا اور دیکھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے 2 سین رکھنا چاہتی ہوں۔ اس وقت کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اس میں 2 طرح کے لوگ تھے، ایک یہود آباد تھے اور ایک عرب موجود تھے۔ عربوں میں مدینہ میں خاص طور پہ اوس و خزرج موجود تھے، اور اس سے پہلے مکہ میں عربوں کا چلا آ رہا تھا۔ اصل میں وہاں پر ان کے لیے کیسے یہ جانی پہچانی چیز تھی اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اس کا تھوڑا سا ہم پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق اور اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام سے آگے جتنی نسل چلی وہ کہلاتی ہے بنو اسرائیل۔ آپ قرآن میں بہت دفعہ بنو اسرائیل کا ذکر پڑھیں گے۔ اور جو اسماعیل علیہ السلام سے آگے نسل چلی وہ کہلاتی ہے بنو اسماعیل۔ یہود میں بے شمار انبیاء آئے، ایک کے بعد دوسرے زمانے میں نبی آ رہا تھا، کوئی گیپ نہیں تھا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ السلام بنے، نبی بن گئے، داؤد علیہ السلام کے، سلیمان علیہ السلام، ایک کے بعد ایک نبی آ رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لمبا گیپ آ، تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا، اور ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، اور وہ اس کا بہت بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف مکمل طور پہ موجود تھا، یہ بھی بتایا گیا تھا کہ کس جگہ پر آنا ہے۔ اسی لیے بہت سارے یہود اپنے علاقوں کو چھوڑ کر مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں یہ اندازہ تھا کہ اس نبی نے یہاں آنا ہے۔ یہاں تک کہ ان کے بڑے خط لکھتے ہوتے تھے اور وہ آگے کے آگے نسلوں میں ٹرانسفر ہو رہے تھے کہ ایک نبی یہاں پر آئے گا، ہم میں سے ہوگا، اور سب کچھ وہ جانتے تھے۔ اور قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ قرآن کو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اور وہ بہت بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ کب نبی آئے گا۔ استوقدہ، استوقدہ بے پناہ کوشش جلانے کی، اس کا ویٹ ہو رہا ہے، انتظار ہے، کوئی آئے، روشنی ملے، علم و ہدایت ملے۔ نارون سے یہاں پہ مراد علم و ہدایت ہے۔ دوسری طرف عرب تھے جو کہ عربک لینگویج میں بہت زیادہ ماہر تھے، شعر و شاعری میں کمال رکھتے تھے، اور ایک ایک وقت میں ہزار ہزار اشعار کہہ دیا کرتے تھے، اپنے گھوڑوں کی تعریفوں کے پل باندھ کر ان کی جو پچھلے پورا بایو ڈیٹا ہے وہ بتا دیا کرتے ہوتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جب قرآن آیا انہوں نے سنا اور ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کتاب اصل میں کسی انسان کی نہیں ہے، اور حقیقتاً وہ سب جان بھی گئے تھے۔ ہم جانتے ہیں واقعات میں سیرہ کے ابو جہل، ابو سفیان، ان سب کا یہ چھپ چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے، ان کو ایڈکشن تھی کیونکہ وہ زبان جانتے تھے۔ جو سونا جانتا ہوتا ہے اس کو پتا ہے کہ کون سا گولڈ پیور ہے کون سا نہیں، ہیرا جاننے والا ہیرے کو جانتا ہے کون سا ہیرا واقعی صحیح ہے یا نہیں ہے، تو وہ جانتے تھے، انہیں سب کچھ پتا تھا، لیکن ان کے رویے، ان کے تکبر، ان کی حجت بازیاں، ان کا دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنے نے ان کو اس حق کو قبول کرنے سے دور کر دیا، اور جو منافقین پیدا ہوئے وہ انہی 2 گروہوں میں سے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جو اس وقت کے بسنے والے لوگ تھے ان میں یہی موجود تھے، اور انہی میں سے منافقین نکلے۔ تو یہاں پر مثال دے کے بیان کیا جا رہا ہے، آگ جلانے والا کون ہے؟ علم و ہدایت لے کے کون آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب سارا ماحول روشن ہو گیا، وحی الہی آ گئی، نبی آ گئے، سب کچھ ہو گیا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ان لوگوں نے انکار کر دیا، تکبر کا اظہار کیا۔ آپ دیکھیں، حق کو سمجھ لیا لیکن اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ نور ملا، سب کچھ ملا، لیکن کیوں پھر اللہ ان سے لے گیا؟ کیا اس میں نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے لے جانے کا ہوا، یا ان کی طرف سے کوئی ایسی غلطی ہوئی کہ ان سے نور چلا گیا؟
جس نے دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش ظاہر کی، اس کے سامنے اسلام آیا، حق و باطل کا فرق پتہ چل گیا، لیکن پھر اس کے پاس سے نور چلا گیا۔ کیوں؟ ان کی توفیق اللہ تعالیٰ نے کیوں چھین لی؟ اور اس میں اپنے آپ کو ضرور رکھ کے سوچتے جائیں، نور مل رہا ہے، توفیق مل رہی ہے، لیکن چھن جائے، دل و آنکھ کا نور کیوں گیا؟ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 3 میں آتا ہے اس کا ریزن، ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہوا، آمنو، وہ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کر دیا، فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، بس وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور سورہ صف کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، پھر جب وہ ٹیڑھے ہوئے، جب انہوں نے انکار کر دیا جانتے بوجھتے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو ہی ٹیڑھا کر دیا۔ بطور سزا صلاحیت ایمان ہی چھن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، ایمان ملا، علم ملا، سب کچھ جانا، اور اس کے بعد اس کو اگنور کر دینا، یہ ایک منافقت کی علامت ہے، اور پھر اس کے بعد ہدایت کبھی نہیں ملتی۔ لا یبصرون ہو جاتا ہے انسان، لا یرجعون، وہ لوٹتا نہیں ہے پھر دوبارہ، اس کو لگتا ہے کہ یہ مجلس دین کی بور ہوتا ہوں، بات کلک نہیں کی، بس دل نہیں میرا مانتا، کیا بندہ اس میں ہی لگا رہے۔ اب انسان کے اپنے بھی تو ہزار کام ہوتے ہیں، ہزار چیزیں ہیں۔ منافقین پر اچھی باتوں کا اثر صرف وقتی ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اسے قبول کیا پھر چھوڑ دیا۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی کسی کو ہدایت دے، اور انسان کو غلطیوں سے رجوع کر لینا چاہیے، جب کچھ ہوا تو فوراً معافی، ورنہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ ہدایت تبھی ملتی ہے جب انسان کی پکی خواہش ہو۔ تو آپ دیکھیں دل کا نور اور دل کی روشنی کتنی اہم ہے، اور اگر نیت خراب ہے تو بصیرت نہیں نصیب ہوگی۔ جب تک دل صاف کر کے اللہ کے لیے خالص ہو کے دین نہیں سیکھیں گے تو اندر نہیں اترے گا۔ بہت علم آ جاتا ہے بہت سارے لوگوں کے پاس، عمل نہیں ہوتا، کیوں؟ کیونکہ صرف علم حاصل کیا۔ جب تک کوئی تعصب، کوئی نفرت نہیں ہوگی تب تک ہی اثر ہوگا۔ آپ دیکھیں ہدایت کے سارے ذریعے بند کر دیے گئے، ایک کے بعد ایک دروازہ بند۔ مومن کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے کہ جیسے ہی وہ سنے فوراً اس کو قبول کر لے اور اس پہ جم جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم سن رہے ہیں، وهم لا يسمعون، اور وہ نہیں سن رہے ہوتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آتے ہوں، قرآن سنتے ہوں، لیکن ان کو بہرے ڈکلیئر کر دیا گیا، ان کو میوٹ کر دیا گیا کہ وہ میوٹ ہیں، گونگے ہیں، کچھ نہیں دین کا بول سکتے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اگر صحیح طور پر استعمال نہیں کرتا، جس مقصد کے لیے اللہ نے دی تھی، تو اللہ تعالیٰ وہ واپس لے لیتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر بہت عرصے تک ہم اپنا ٹانگ نہ ہلائی جائے یا بازو نہ ہلایا جائے یا کوئی کچھ ہم ایکٹیویٹی نہ کریں تو ہمارا وہ وہیں پر ہمارا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں جسم، باڈی پارٹ۔ تو جس چیز کو ہم یوز نہیں کر رہے ہیں وہ چیز زیادہ عرصہ ہمارے پاس نہیں رہ سکتی۔ دنیا میں بھی تو یہی معاملہ ہے، ہم جو چیزیں استعمال کر رہے ہیں، الیکٹرسٹی یوز کرتے ہیں، گیس کرتے ہیں، فون، ہر چیز کا بل پے کر رہے ہیں تو ہمیں وہ میسر ہے، اگر نہ کریں تو وہ چیز وہاں سے چلی جائے۔ جس مقصد کے لیے رب نے ہمیں جو چیزیں، اپنی آنکھیں، اپنے کان، جو کچھ دیا ہے، ہم اس کو اس مقصد کے لیے استعمال نہ کریں تو اللہ تعالیٰ یہ حق رکھتا ہے کہ ہم سے وہ لے لیں۔ ہم کتنا رائٹ سمجھتے ہیں کہ بچے کو ہم نے جس کام کے لیے چیز دی اگر وہ اس کام کے لیے استعمال نہ کرے تو ہم کہتے ہیں ہم نہیں تمہیں ملے گی۔ اور اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ جب تو کپڑوں کی باتیں ہوں، جب تو دنیا کی باتیں ہوں، جب جولری کی باتیں ہیں،
جب کسی کا مذاق اڑانا ہے اور باتیں کرنی ہیں تو اینڈ لیس ٹاک، ختم ہی نہیں ہوتی ہے گفتگو. اور جیسے ہی دین کی بات آتی ہے تو زبان بند، خاموش، کچھ کہنا ہی نہیں آتا، کچھ بولنا ہی نہیں آتا، کچھ سمجھنا ہی نہیں آتا، کچھ سمجھانا ہی نہیں آتا، بس توبہ استغفار کہہ کے اٹھ جاتے ہیں. اس کو ڈیپلی سوچتے ہی نہیں. دعا کرنے بیٹھتے ہیں تو دنیا کے لیے ہزار دعائیں ذہن میں آتی ہیں، فلاں 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 چیز ہو جائے. آخرت کے لیے کوئی دعا ہی منہ سے نہیں نکلتی. جس گھر میں ہمیشہ ہم نے رہنا ہے اس کے لیے میری کوشش، میری اسٹرگل، جس چیز سے زیادہ لگاؤ ہوگا اس کے لیے اتنی ہی میری زبان، میرا سب کچھ ایکٹیو ہوگا. میری بات چیت، میری گفتگو، میرا سب کچھ کہاں استعمال ہوتا ہے، میری صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہیں. یاد رکھیں اگر اس کو وہاں استعمال نہیں کیا جہاں ہونی چاہیے تو اللہ تعالیٰ یہ حق رکھتا ہے کہ اس کو لے جائے. یہ پہلی مثال ہے. جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ منافق دو طرح کے ہیں، ایک ہے اعتقادی اور ایک ہے عملی. یہ پہلی مثال اعتقادی منافق کی ہے. وہ جنہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن ان کے دل میں کسی طور پر بھی اسلام کی کوئی محبت نہیں تھی، اندر سے کفر ہی تھا. اور ہم اس کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو عبداللہ بن ابی اس وقت بادشاہ بننے والا تھا مدینہ کا. خزرج اور اوس دو قبیلے تھے عربوں کے جو کہ مدینہ میں آباد تھے. اوس چھوٹا قبیلہ تھا، خزرج بڑا تھا، اور اس کا سردار عبداللہ بن ابی تھا. اور جو قبائل تھے یہود کے وہ تین وہاں پر آباد تھے. سب نے سوچا کہ اپنے اپنے طور پہ تو ہم کام کر رہے ہیں، اور اوس خزرج کی لڑائیاں بھی بہت تھیں، اور آخر کار ان سب نے مل ملا کے صلح کر کے یہ فیصلہ کیا کہ حکومت ایک کے سپرد کی جائے تاکہ امن و امان ہو. اور چونکہ عبداللہ بن ابی خوبصورت بھی تھا، لمبا تگڑا تھا، مالدار تھا، ہر چیز اس میں ایسی موجود تھی، تو اس کو سب نے لیڈر کے طور پہ چوز کر لیا اور اس کے لیے تاج تک تیار کر لیا گیا تھا جس میں اس کو بادشاہ بنایا جانا تھا، جس کو پہنا کے. لیکن عین اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے اور اس کا سارا جو پلاننگ اور جو سب کچھ اس کو ملنے والا تھا وہ اس سے چلا گیا. اب اس نے کیا کیا، اس نے سوچا کہ فائدہ کس میں ہے. اور جب غزوہ بدر بھی ہو گئی اور مسلمان کامیاب ہو گئے تو اس نے کہا چلو اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں. وہ اور اس کے بہت سارے ساتھی جو کہ منافقین کہلائے اسلامی ہسٹری میں، وہ مسلمان ہو کے ان کے ساتھ شامل ہو گئے. لیکن عبداللہ بن ابی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اذیت و تکلیف کا سامنا رہا. اور اس کا حال یہ تھا کہ جمعے کے دن، جمعے کے وقت اس سے پہلے پہنچا ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو اس سے پہلے کھڑے ہو کے کہتا اے لوگو ان کی بات سنو، یہ نبی ہیں، اور اپنی بڑائی اور اپنی امپورٹنس جتاتا. لیکن یاد رکھیں اللہ کے ہاں دل کی جو کیفیت ہے اس کے ساتھ معاملہ ہے. کل قیامت کے دن ہم اسی طرح اٹھائے جائیں گے جس طرح کر کے ہمارے دنیا میں دل تھا اور ہم جو سوچتے تھے، جو کرتے تھے. متکبرین، تکبر کرنے والے کل چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے. جو قرآن کو چھوڑے ہوئے ہے وہ کل قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 to 126 میں آتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دیکھنے والا تھا، دنیا میں دیکھ سکتا تھا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، ارشاد ہوگا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں، ہمارا قرآن آیا تو تو نے وہ بھلا دی، اور اسی طرح آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا. استغفر. دوسری مثال او کسویب، یا مثال زوردار بارش کی، اور اس سے مراد ہے وحی الہی، قرآنی احکامات. من السماء، آسمان سے،
السما عربک میں بلند چیز بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آسمان چونکہ بلند جگہ پر ہے اس لیے وہ السما کہلاتا ہے۔ فیہ ظلمات و رعد و برق، وہ ڈال لیتے ہیں، اس میں کیا ہے، اندھیرے بھی ہیں، گرج کڑک اور بجلی بھی۔ ظلمات بہت سارے اندھیرے، بادل بھی، رات بھی، بارش بھی۔ رعد اس آواز کو کہتے ہیں جو بادل گرجنے سے سنائی دیتی ہے، جو کڑک گرج سی ہوتی ہے۔ برق بجلی، وہ روشنی جو بادل گرجنے سے پہلے نظر آتی ہے ایک دم سے، اس کے لیے برق کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ یجعلون اصابعهم فی آذانہم، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق، بجلی کے کڑاکوں سے۔ صواعق صائقہ کی جمع ہے، ہوش و حواس گم کر دینے والی بجلی، ایسی لائٹ، ایسی روشنی کہ وہ بالکل ہوش و حواس کو گم کر دے۔ اور یہاں مراد وہ آیات ہیں جس میں منافقین کی منافقت کھول کے رکھ دی جاتی۔ حذر الموت، بچنے کے لیے ڈر سے موت کے۔ واللہ، اور اللہ، محیط، گھیرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کو۔ قرآنی آیات نازل ہو رہی ہیں، وحی الہی ہے، اس میں وعدے بھی ہیں، وعید بھی ہے، ڈرانے والی آیات بھی ہیں، قربانیاں بھی ہیں، دھمکیاں بھی ہیں، اندیشے بھی ہیں۔ اب جو میٹھا میٹھا اسلام چاہتے ہیں وہ تو اس سے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا یہ بھی کرنا پڑے گا، یہ بھی کرنا پڑے گا، اور ان قربانیوں اور مشکلوں سے بھاگتے ہوئے اس سے بچنے کے لیے سمپل سا طریقہ کیا استعمال کرتے ہیں، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں۔ حالانکہ اس سے حقیقت نہیں بدلتی، لیکن ایسا رویہ اس لیے کہ کسی طرح نہ ہی کرنا پڑے، اور اصل میں ان پر عمل کرنا ان کے لیے ایسا ہے گویا کہ موت کے منہ میں جانا۔ اب دیکھیں کہ الصواعق جس طرح کہا گیا کہ ایسی آیات اس سے مراد ہیں جن میں ان کی منافقت کھول کر رکھ دی جائے۔ انہیں یہ ڈر تھا، اور ہوتا بھی یہی ہے چور کی داڑھی میں تنکا، کہ جو چور ہوتا ہے وہ خود بخود ہی پھنس جاتا ہے اکثر، اس کو ہوتا ہے اچھا مجھے ہی کہا جا رہا ہے، مجھے ہی کیا جا رہا ہے، تو کوئی آیات نازل ہوتی منافقین کو یہ ہوتا کہ یہ ہمارے بارے میں تو نہیں بات ہو رہی۔ اور سورہ منافقون میں جیسے آتا ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ ہر اونچی آواز کو سمجھتے ہیں کہ گویا انہی پر ہے، انہیں کچھ کہا جا رہا ہے۔ دل چور تو ہر چیز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، اسلام کے احکامات کو اپنے لیے موت سمجھتے تھے۔ اور آپ دیکھیں آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ مت ڈراؤ، ڈرانے والے باتیں نہیں کیا کرو، اب اتنا بھی نہ ڈرایا کرو، کہ مرنے کی باتیں نہیں کرو، یہ بات نہ کرو۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوسری وحی دی گئی اس میں کہا گیا قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ لوگوں کو۔ ڈرنے والی بات ہے تو ڈرنا چاہیے نا، رونا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے۔ وہ آگ دنیا کی جو کہ 70 دفعہ دھل کر آئی ہوئی ہے وہ برداشت نہیں ہے، اس آگ میں جانے کا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ دین کی بات انہیں موت مصیبت لگتی ہے۔ اور آپ سوچیں جتنا بھی ہم بھاگ جائیں، چھوڑ دیں، کہاں جائیں گے؟ کوئی ایک مثال نکالنا ہے جب سے دنیا بنی کہ وہ انسان زندہ رہا، موت نہیں آئی۔ دین سے بھاگنے سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ وقت نہیں، کہاں جائیں گے؟ موت ہمارے آگے کھڑی ہے، کیا کریں گے؟ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ بات تو ہو رہی تھی منافقین کی، اور اللہ کہہ رہے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ وہی بات کہ جیسا دل ہوگا اللہ کے نزدیک وہ انسان ویسا ہی کنسیڈر ہوگا، کیونکہ وہ اسلام کی نسبت کفر کے زیادہ قریب ہیں منافقین، اس لیے ان کو کافرین کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کے دل کی کیفیت کافر کے برابر۔ اور یاد رکھیں جو دل کی کیفیت، جو دل کا معاملہ، اس کے ساتھ ہی کل قیامت کے دن اٹھایا جاتا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم،
قریب ہے کہ بجلی کی چمک کے وہ اچک لیں ان کی نگاہیں۔ جب کبھی وہ روشنی کرتی ہیں ان کے لیے وہ چل پڑتے ہیں اس میں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ اندھیرا کرتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب تھوڑی سی آسانی ملی مرضی کی بات تو ساتھ، خلاف تو وہیں رک جاتے ہیں۔ دین پر کنارے کنارے رہ کر چلتے ہیں، مذبذبین بین ذالک، درمیان میں نہ ادھر نہ ادھر۔ اور اصل انسان کا پتہ چلتا بھی تب ہے جب اس پر کوئی مشکل یا آزمائش آتی ہے۔ اسلام کا ساتھ کب دیتے ہیں؟ جب فائدہ نظر آئے۔ جب قربانی کا وقت تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بلکہ اس کو اسلام سے اکثر ہم خارج کر دیتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ دین کے حکام پر عمل کرنا ان کے لیے موت کے منہ میں جانا ہے۔ اپنے آپ کو سوچیں، اپنا محاسبہ کریں، کون سا ایسا عمل ہے جس پر عمل کرنا موت کے منہ میں جانا رکھتا ہے؟ اپنے آپ کو کور کرنا، اپنے سر پہ دوپٹہ رکھنا، حجاب لینا، کوئی ڈرامہ چھوڑنا، میوزک چھوڑنا، اپنی چیٹنگ، فیس بک، سوشل میڈیا چھوڑنا، وہ چغلی غیبت والی مجلسیں چھوڑنا۔ کیا ان کو چھوڑنا موت کے منہ میں جانا لگتا ہے؟ مجھے امپاسبل لگتا ہے۔ اور کیا میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو خوشی سے سنتی اور مانتی ہوں؟ چاہے جیسی بھی مشکل ہو، چاہے میرے لیے جتنا بھی اس کو کرنا مشقت والا ہو، کیا میں اس کو لے رہی ہوتی ہوں؟ اور اصل انسان کا پتہ چلتا ہے جب آزمائش آتی ہے، جب بادام کو توڑا جاتا ہے، جب ضرب لگتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میٹھا ہے کہ کڑوا۔ انسان میٹھے میٹھے میں رہ کر اللہ کی رضا نہیں پا سکتا، اس کو آزمایا تو جائے گا ہی، اس کا ٹیسٹ تو ہوگا ہی، اس کو باتیں تو سننی پڑیں گی ہی، اپنے نفس کے ساتھ تو لڑنا پڑے گا ہی، تبھی کامیابی ہے۔ ورنہ تو یہی حال ہے کہ دین پر کنارے کنارے چلنا۔ سورہ حج میں آتا ہے، بہت پیاری آیات ہے، میں جب پڑھتی ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ریلیٹ کی ہوئی ایک سے ایک آیت اگر ہم سمجھنے والے ہوں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 11 میں آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے کنارے کنارے پہ رہ کے۔ اسی طرح سے جب آسانی ملی چل پڑے، جب وقت ہے نماز پڑھ لی، جب تھکے ہوئے نہیں ہے صبح آنکھ کھل گئی فجر پڑھ لی، رات نہیں تھکے ہوئے عشاء پڑھ لی، جب نہیں موقع تو نہیں پڑھی، جب کہیں جانا نہیں ہے تو پریکٹس گروپ لے لیا، اپنی کلاس لے لی، کہیں جانا ہے، کوئی شادی ہے، کوئی شاپنگ ہے، کچھ اور ہے، کوئی اور مصروفیت ہے تو ٹھگ سے دین کو پیچھے کر دیا، دنیا کو آگے لے آئے۔ پھر اگر اسے بھلائی مل گئی تو اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پڑے تو اپنے منہ کے بل الٹا پھر جاتا ہے۔ اس نے دنیا اور آخرت میں خسارہ اٹھایا، یہی کھلا خسارہ ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 11 یاد رکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو ان کی سماعت اور بصارت کو لے جاتا۔ اگر اللہ چاہتا، ضروری نہیں کہ کچھ ہو تو ہی وہ چیز جائے گی، وہ تو اپنے آپ کو کور کر رہے ہیں نا، روشنی ہو رہی ہے تو چل رہے ہیں، اندھیرا ہو رہا ہے تو رک رہے ہیں، انہیں ڈر ہے بجلی کا، طوفان کا، یا اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ چاہے تو ایسے بھی وہ لے کے جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر ان کو تھوڑا سا جو ان کے چلنا ہے نا، تھوڑی سی کبھی کوشش کر لینا، اس پر اللہ اتنا ایڈوانٹیج دے رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت لے جاتا، لیکن اس نے ان کو موقع دیا ہوا ہے۔ یاد رکھیں یہ عملی منافق کی مثال ہے، جو کہ کلمہ پڑھے ہوئے ہے، دل سے اسلام کو مانتا ہے، لیکن عملی طور پہ عمل کرتے ہوئے اسے کہیں نہ کہیں منافقت ہو جاتی ہے، تو اللہ نے اس کے لیے راستے بند نہیں کیے۔ پہلے والا اعتقادی منافق تھا، لا یرجعون تھا، لا یبصرون تھا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا، لیکن اللہ نے اس کی سماعت بصارت قائم رکھی ہے کہ شاید کہ وہ پلٹ آئے۔ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر کوئی بھی کسی قسم کی نفاق کی علامت میرے اندر ہے تو میں اس کو نکال لوں۔ اللہ نے میری سماعت و بصارت کو برقرار رکھا ہے،
اسی لیے کہ میں غور و فکر کروں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. قدیر، تقدیر، بہت جچے، بہت ہی کلیئر، صاف انداز میں کسی چیز کا منصوبہ بنانا، بہترین منصوبہ بندی کرنے والا ہے، قدرت اور طاقت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقت سے بچائے، ایمان کی طرف لائے، ہم جو سنتے ہیں اس پر عمل کی توفیق دے. صرف ایک چیز چھوٹی سی میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی خاص طور پہ، یجعلون اصابعهم فی آذانہم، اور وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، ڈر سے، ڈانٹ کے ڈر سے، بجلی کے کڑاکوں کے ڈر سے. آج انگلیوں کی بجائے کیا ہمارے کانوں میں ڈلے ہوئے؟ ایئر فون، آئی پیڈ، آئی پوڈ جو ہوتے ہیں، یا جو بھی ایئر فون سے ریلیٹڈ سارا کچھ. ہم مسجدوں میں بیٹھے ہیں، ہم کہیں بیٹھے ہیں، ہم بس اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. بچے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں. کانوں سے جنگ جا رہا ہے، کھانے میں جنگ ہے، دیکھنا جنگ ہے. کہاں سے ہدایت کی بات اثر کرے گی؟ اور ہم ظالم مائیں خود بچوں کو ٹی وی کے آگے آئی پیڈ دیکھ کے، فون دیکھ کے بٹاتی ہیں اپنی جان چھڑانے کو. دیکھتے رہو، میں تو آرام سے کام کروں نا، کچھ مجھے بھی تو آرام کا موقع ملے. معصوم دل بڑے ہونے سے پہلے ہی پولوٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ نہ آپ کی بات سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ آنکھ سے آنکھ ملاتے ہیں، کسی اور ہی دنیا میں رہتے ہیں. فیملی ٹائز کمزور ہوتی ہیں، دین کمزور ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہوتا ہے، اخلاق چلا جاتا ہے. ماحول اور آزاد جگہ بچوں کو چاہیے، خاص طور پہ اپنا آپ تو ہم جو کر رہے ہیں، پر بات بچوں کا، اور یہ پرووائڈ کرنا ہم والدین کی ذمہ داری ہے، خاص طور پہ ماں کی. یہ ہمارے پاس امانت ہے بچے، ان کو ہم اگر ان چیزوں میں لگائے رکھیں گے تو ہدایت کہاں سے آئی؟ خود ہم ایک کچھ سین دیکھ لیں نا، کوئی ڈرامہ دیکھ لیں، کوئی ویڈیو دیکھ لیں، اتنی دیر تک ہمارے ذہن میں وہ رہتی ہے، اور ہم بچوں کو مسلسل ان چیزوں میں لگائے رکھیں، انہی میں انوالو رکھیں. طرح طرح کے کارٹون جس میں گند کے سوا کچھ نہیں ہے. ان کی آئی سائٹ، فزیکلی آپ سوچ لیں، دماغ، ہر چیز متاثر ہو رہی ہے. آج ہمارے پاس ان کے لیے وقت نہیں ہے، کل وہ ہمیں کیسے وقت دیں گے؟ کس طرح سے یہ ہوگا؟ آج ہم ان کے سامنے، اب شاپنگ ٹائم ہے اس لیے، اب میرا ریسٹ ٹائم ہے، اب میرا فلاں ٹائم ہے، اب فلاں ٹائم ہے، بچوں کو ہر چیز سے دور کر کے وہ دے کے بٹھا دیتے ہیں. کتنی بربادی ہم خود تیار کر رہے ہیں. کل جب ہم ان سے ٹائم چاہیں گے تو ان کی بھی وہی مصروفیات ہوں گی، وہی پلٹے گا جو آج ہم کر رہے ہیں. یہ کوئی محبت نہیں ہے، یہ نانی، دادی، خالہ، پھوپھو کی اور باقی سب کی، کہ فون دے کے بٹھا دیں کہ چلو دیکھ لو دیکھ لو، کوئی بات نہیں. ان محبتوں سے خود کو دور رکھیں، خود کو جانیں، سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے محفوظ کرے. انشاءاللہ رمضان کے بعد جب ہم دوبارہ شروع کریں گے، رمضان میں ہماری فرائیڈے کلاس نہیں ہوگی، لیکن انشاءاللہ ہم اس کے علاوہ کچھ اور پروگرام رکھیں گے، اور اس کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں میں ڈسکس کروں گی. رمضان کے لیکچر میں ہی سب لوگوں کو انوائٹ کریں، جہاں تک دعوتیں پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچا دیں. اگلے فرائیڈے ہے رمضان کے لیکچر کی، اور انشاءاللہ جب ہم رمضان کے بعد دوبارہ کلاس سٹارٹ کریں گے تو ہم ایک اوور ویو لیں گے، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ آیات پہ جائیں گے. ہم نے جو کچھ سنا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق دے، اور جو ہمیں کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنے میں ہماری مدد کرے. تلاوت سن لیں اور پھر انشاءاللہ ہم مکمل کرتے ہیں. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم
كلما أضاء مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. ابھی جو فیلنگز ہیں جو سوچ رہے ہیں اس کو ضرور مین گروپ میں شیئر کریں, ایک دوسرے کے لیے موٹیویشن کا باعث بنے. عملی طور پر کیا سیکھا, اور اگر کوئی آپ کا مشورہ ہے, کچھ رائے دینا چاہے تو وہ بھی ضرور دیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ان سب چیزوں کا اینڈ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ اس دفعہ آپ کے ساتھ اچھے اخلاق کی دعا شیئر ہوگی, اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.